بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں غلام مرسلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے دو پولیٹیکل پارٹیز کی، پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کے حوالے سے۔ اٹ مینس کہ ہم کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی ورسز ٹی ایل پی اینڈ ٹی ایل پی ورسز پی ٹی آئی، کیونکہ یہ دونوں ایسی جماعتیں ہیں جو اس وقت حالیہ دور کے اندر سب سے زیادہ ان کے کارکنان سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پر ان کے کارکنان جو ہیں وہ اپنے اپنے سربراہان کے حوالے سے انتہائی کانشیس ہیں، انتہائی ڈائی ہارٹ، یوں کہہ لیں کہ وہ سپیئر قسم کے ڈائی ہارٹ جو رکن ہیں وہ ان کے بن چکے ہیں۔ تو میں ابتدا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ دونوں جماعتوں کے سربراہان، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں سابقہ کرکٹر مسٹر محمد عمران خان صاحب، انہوں نے جو اپنی جماعت کا آغاز کیا تھا، یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی، وہ ان کی جو جماعت کی تاریخ باقاعدہ طور پر نظر آتی ہے رجسٹر ہونے کی، وہ 25 اپریل 1996 ہے، یعنی 1996 ہے اور 25 اپریل ہے۔ تحریک لبیک کے سربراہ جو سابقہ تھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے اپنی جماعت یعنی ٹی ایل پی کو جو رجسٹر کروایا تھا وہ کروایا ہے اگست 2015 میں۔ یعنی ایک لمبا چوڑا فرق ہے دونوں جماعتوں کے رجسٹریشن اور بنیادوں کے اوپر، ایک بہت لمبے ٹائم کا ان کے درمیان میں گیپ ہے۔ اب ان کی جو وجہ شہرت دونوں جماعتوں کی رہی ہے، وہ وجہ شہرت ان کی یوں کہیں کہ خاص طور پر ٹی ایل پی کی تو دھرنا کے حوالے سے ہی رہی ہے۔ جو فیض آباد میں دھرنا دیا گیا تھا، خادم حسین رضوی صاحب نے جو دھرنا دیا تھا اپنے کارکنان کے ساتھ فیض آباد اسلام آباد کے اندر 2017 کے اندر، اس کی وجہ سے ان کی جو شہرت تھی اس کو بہت زیادہ عروج ملا تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے جو وجہ شہرت رہی ہے آج تک، وہ بھی ان کے دھرنے ہیں، ان کے لانگ مارچ ہی ہیں۔ تو کمپیریٹیولی ہم نے آج دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ پی ٹی آئی نے جتنے بھی دھرنے یا لانگ مارچ کیے ہیں وہ پی ٹی آئی نے جو لانگ مارچ کیے ہیں، جو دھرنے دیے ہیں، کیا ان کا مقصد جو تھا وہ کیا ملک کی سالمیت کے حوالے سے تھا، یا جو ٹی ایل پی نے اپنے دھرنے دیے، یا جو انہوں نے لانگ مارچ کیے، یا جو انہوں نے جیلیں کاٹیں، یا جو پی ٹی آئی موجودہ حالات میں اپنی جیلیں کاٹ رہی ہے، تو کیا ان کے جو دھرنے تھے وہ ان کے اندر کوئی ان کے ذاتی مفادات تھے، یا وہ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے وہ دھرنوں پہ یا لانگ مارچ پہ نکلے تھے، یا کوئی اور مقصد تھا؟ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو ایکٹیولی پارٹیسپیشنز کرنی شروع کی تھی، وہ تو ویسے ایک مسجد کے اندر امام مسجد تھے، اور اس کے بعد وہ دین کے مدارس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، دینی مدرسے سے ہی ان کی تعلیم تھی، اور وہیں پر وہ پڑھتے تھے، اور ان کا یہی کام تھا۔ لیکن ان کا جو سب سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی تحریک کے بننے سے پہلے، یعنی کہ رجسٹر ہونے سے پہلے جو آغاز کیا تھا، وہ ممتاز حسین قادری، جس نے گورنر جو تھا سلمان تصیر، اسے گولیاں مار کے بلاؤشمی لاء کے اوپر کوئی ایسی نازیبہ گفتگو کرنے کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا، اس کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے ایکٹیولی اپنا جو رول تھا وہ پلے کرنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد یہ چلتی چلتی تحریک لبیک پاکستان میں کنورٹ ہو گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے 2017 میں اس وقت سب سے پہلے دھرنا دیا فیض آباد کے اندر، اور وہ دھرنا غالباً 1 ماہ سے زائد عرصہ تک جاری رہا، یا 1 ماہ سے کم عرصہ جاری رہا۔ اس میں پولیس کی فائرنگ سے ان کے 8 لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، اور وہ بہت ساری مشکلات کو انہوں نے جو فیس کیا، اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ نہ الیکشن کروانا تھا، نہ الیکشن ایکٹس کے اندر ترامیم تھیں، بلکہ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ پارلیمنٹ کے کسی قانون کے اندر جو ختم نبوت کا حلف نامہ ہے اس میں جو تبدیلی کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے، اور جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے، چاہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا کوئی منسٹر ہے، یا چاہے کوئی اپوزیشن کا منسٹر ہے۔
ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وجہ ہوئی کہ 2017 کے اندر جو منسٹر تھے اس وقت PMLN کے لا منسٹر جو تھے وہ تمام مدعا جو چلتا چلتا ان پہ ڈال دیا گیا کہ انہوں نے یہ جو بل ہے پیش کیا تھا اور انہی کے بل کو پیش کرنے کی بنیاد پر خاموشی سے سارے ممبران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، انہوں نے وہ سائن کر دیا ختم نبوت کے اس معاملے کے اوپر، وہ بل کے اندر سے حذف کر دیا گیا وہ چیز، اور یہ ساری چیز اس لیے ہو رہی تھی کہ قادیانیوں کو الیکشن کے اندر لانے کی کوشش تھی، کیونکہ وہ ایک 1974 سپتمبر غالباً 1974 کی امینڈمنٹ کے تحت جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، اور وہ ایک مطلب کافر ہیں، نان مسلم ہیں، اور ان کو منورٹیز کے رائٹس غالباً حاصل ہوں گے، اس طرح سے وہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر ایک لمبی ڈیٹیلز میں بات کریں گے کیونکہ وہ تاریخی فیصلہ میرے پاس موجود ہے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کے اس دھرنے کی طرف۔ تو انہوں نے اس وقت زاہد حامد صاحب جو تھے وہ PMLN کے لا منسٹر تھے، تو PMLN کی گورنمنٹ نے تمام مدعا جو تھا وہ ان پہ ڈال دیا، تو پھر انہیں ان لا منسٹر کو نہ صرف ریزائن دینا پڑا بلکہ انہوں نے جا کے فوراً عمرہ کیا، اور اپنی وہ سوشل میڈیا پر لا منسٹر صاحب نے اپنی وہ تصویریں جو تھیں وہ شیئر کی کہ میں تو مسلمان ہوں، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور پارلیمنٹ کے تمام لوگ اس میں شامل تھے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تمام لوگوں نے اس وقت یہ بات کی کہ جو PMLN کے خلاف یہ دھرنا دیا ہے، اس وقت PTI نے اس دھرنے کی مزے کی بات یہ ہے کہ پوری حمایت کی تھی، یعنی کہ PTI کے جو اس وقت کے نیشنل اسمبلی کے اندر، کیونکہ 2013 میں PTI گورنمنٹ بنا چکی تھی KPK کے اندر، اور نیشنل اسمبلی میں ان کی اچھی خاصی سیٹس تھیں، تو جو ان کے جو لوگ تھے وہ اس دھرنے کی فیور میں تھے، لیکن جو اپوزیشن تو خیر ہمیشہ سے حکومت کے خلاف ہونے والی ایکٹیویٹی میں ضرور شامل ہوتی ہے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ PMLN کی طرف سے یہ بات جاری کر دی گئی کہ علامہ خادم حسین رضوی کو پاکستانی افواج نے اکسایا تھا اور انہوں نے اس بنیاد پر یہ دھرنا دیا۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے اکتفا کیا تھا زاہد حامد صاحب جو PMLN کے منسٹر تھے، لا منسٹر تھے، ان کے استعفے پر۔ جیسے ہی استعفیٰ آیا تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنا دھرنا اٹھا کے واپس آ گئے، جبکہ حالیہ دنوں میں ایک رانا ثناء اللہ صاحب جو اب موجودہ 2023 میں انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے یہ ایک اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ 2017 میں TLP نے جو دھرنا دیا تھا اسے فوج نہیں لائی تھی، بلکہ فوج نے حکومت کے ساتھ مل کے ان کے اور حکومت کے درمیان میں جو مطالبات تھے منوانے میں کردار ادا کیا تھا۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنی زندگی میں یہ بار بار کہتے رہے کہ اگر میرے اوپر یہ 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو گئی تو میری قبر سے میری لاش کو نکال کے مسخ کر دینا کہ میں نے ختم نبوت کے اوپر نعوذ باللہ کوئی غداری کی ہے۔ لیکن وہ ان کے جنازے نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے اور ان کے اندر ایسی ویسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن یہ باتیں آگے چلی گئیں۔ انٹروڈکشن میں نے تو آپ کے سامنے رکھنا ہے، ان کی دونوں جماعتوں کی ایکٹیویٹی رکھنی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے دھرنا کب دیا؟ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو دھرنا تھا وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ایک دھرنا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں یہ سیاسی کزنز بھی بنے تھے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ دھرنا دیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے جو غالب 2013 کے الیکشن سے پہلے دیا تھا، اور 2013 کے بعد ان کی KPK کی گورنمنٹ جو بنی اور ان کے نیشنل اسمبلی میں سیٹیں ملیں اور یہ حکومت نہ بنا سکے، تو پھر تو انہوں نے 126 دن کا دھرنا اکیلے نے ہی دیا تھا، اور اس 126 دن کے دھرنے کے اندر خواتین نے کیا کچھ کرتی تھیں، وہاں پہ میوزک کنسرٹ کیسے چلتے تھے، وہ ساری چیزیں لائیو الیکٹرانک میڈیا کے اندر آتی رہیں اور آپ نے ان کو بارہا دیکھا، اور اس پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ انتہائی نازیبا اور غیر اخلاقی گفتگو اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے، اور وہ غیر اخلاقی اور نازیبا حرکات وہاں پر ریکارڈ بھی رہی ہیں، یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، جو کہ بعض اوقات الیکٹرانک میڈیا نہیں دکھا سکتا، وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوتی رہی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا وہ صرف اس لیے دیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا
کہ 4 الیکشن کے جو حلقے ہیں وہ کھلوا دیے جائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کی جائے، کیونکہ میرا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اور میں پاکستان کا وزیر اعظم بنتا رہ گیا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ دھرنا دیا تھا، الیکشنز کو اس کے اوپر آبجیکشن کرتے ہوئے وہ دھرنا دیا تھا۔ 126 دن وہ دھرنا جاری رہا اور 126 دن میں تقریر کا آغاز ہوتا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد میں میوزک لگتا تھا، خواتین اس پہ رات پوری گئے تک ڈانس کرتی تھیں اور وغیرہ وغیرہ۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جماعت TLP نے، تحریک لبیک پاکستان نے جو دھرنا دیا تھا، جس میں جو زاہد حامد صاحب منسٹر آف لاء نے استعفیٰ دیا تھا، اس کے اندر ایک بھی عورت نہیں تھی۔ انٹرسٹنگ دی چیز ہے، اسے الیکٹرانک میڈیا پر لائیو کوریج بھی نہیں تھی۔ اس سے سیکنڈ انٹرسٹنگ، اب ان کا کمپیریٹیولی کر لیں تو عمران خان صاحب کو مکمل الیکٹرانک میڈیا پر دکھایا جاتا تھا لائیو، وہ ایک بریکنگ نیوز بنے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ 126 دن کا دھرنا ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد اٹھانا پڑا عمران خان صاحب کو، اور وہ پھر معاملہ جو تھا وہ آگے چلتا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ تحریک لبیک پاکستان نے بھی 2018 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا اور انہوں نے 3 سیٹیں سندھ اسمبلی کی صرف حاصل کیں اور باقی انہیں کوئی سیٹ نہ ملی، لیکن انہوں نے کوئی 22 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے، بلکہ بعض جگہوں پر تو فگر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے پورے پاکستان سے۔ اور انٹرسٹنگلی بات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے 2018 سے پہلے الیکشن لڑے تھے جتنے، ان کے اوپر کبھی بھی پورے ملک سے ان کی سیٹوں کے اوپر، یا 13 سے پہلے کبھی بھی پورے ملک سے سیٹوں کے اوپر ان کے جو لوگ تھے وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکے تھے۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جماعت جو TLP تھی، تحریک لبیک پاکستان، اس نے 2018 میں جب پارٹیسپیٹ کیا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پورے پاکستان سے، 4 صوبوں سے اور پورے ملک سے، ہر حلقے سے NA کے اور ہر PP سے تمام کینڈیڈیٹس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ ویری انٹرسٹنگلی 15 کے اندر جماعت جو تحریک لبیک پاکستان رجسٹر ہو رہی ہے اور 18 میں الیکشن لڑ رہی ہے اور پورے حلقوں سے وہ ووٹ بھی حاصل کر رہی ہے۔ بہرحال یہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان کمپیریٹیولی بات تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ صاحب نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو 5 ماہ 22 دن تک جیل میں بھی بند رکھا، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دھرنا دیا تھا کہ آسیہ ملونہ کو آپ نے کیوں چھوڑا، جسے وہ آسیہ ملونہ کہا کرتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو کرسچن تھی، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے حوالے سے جو تھی وہ بات کی تھی، اور اس کے اوپر اسے ٹرائل کورٹ نے سزا دی تھی اور وہ سزائے موت دی تھی، ڈیتھ پینلٹی تھی۔ ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا اور انٹرسٹنگلی 7 دن کی تاخیر پر پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی ہسٹری میں آسیہ کا کیس جو تھا ہیئرنگ کے لیے فکس ہو گیا۔ کونڈولیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن منظور ہو گئی۔ 7 دن کی سپریم کورٹ نے ڈیلے کی پرواہ کیے بغیر آسیہ کو رہا کر دیا، اور وہ کیوں کیا؟ وہ انٹرنیشنل جو تھا وہ پریشر تھا، اور یہ بات عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی بتائی کہ ہم نے انہیں جیلوں میں ڈالا، یعنی ایک مذہبی جماعت کو، ایک چھوٹے سے طبقے کو انہیں جیلوں میں ڈالا، آسیہ بی بی کو ہم نے رہا کروایا، ہمارا یہ بہت بڑا کردار تھا۔ اس چیز ساری کو عمران خان صاحب نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے، اسے آپ کہیں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو 5 ماہ 22 دن جو تھے خادم حسین رضوی صاحب جو تھے معذوری کی حالت میں جیل میں رہے، ان پہ 4 شیڈول لگے، 2000 سے زائد ان پہ پرچے، ان اکیلوں پر پرچے ہوئے، اور متعدد دفعہ پولیس انہیں جب بھی گرفتار کرنے جاتی تھی، وہ جس مسجد رحمت للعالمین میں اوپر چھت پہ رہتے تھے وہاں سے گھسیٹ کے لاتی تھی نیچے، اپاہج ہونے کے باوجود اس طرح سے انہیں گرفتار کیا جاتا تھا۔ اور میں آپ کو آگے یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو تھے، ان کے صحیح ہونے کے بارے میں، جو ان کے عشق کے بارے میں بات ہوئی تھی، عشق رسول پر جو ثبوت ملا تھا وہ ان کا جنازہ تھا۔ پوری دنیا کے اندر آج تک اتنا بڑا جنازہ نہ کسی نے سنا، نہ دیکھا، اور نہ کبھی کسی نے اس کا تذکرہ کیا تھا اور نہ سوچا تھا۔ بہرحال علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو تھے
انہوں نے اس کے بعد بھی اپنے تقاریر جو تھیں وہ سخت تقاریر 5 ماہ 22 دن جیل میں رہنے کے باوجود وہ جاری رکھیں. انہوں نے ہمیشہ جو تھا وہ سخت ترین جو جملے تھے جو ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات کرتا تھا ان کے خلاف بولے. انہوں نے ہمیشہ تنقید کی گورنمنٹ کی ان پالیسیوں کو جنہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف بنتی تھیں، اسلام کے خلاف بننے کی جو ان پہ کوشش ہوتی تھی. بہرحال اسی طرح سے فرانس نے جب خاکے شائع کر دیے تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب میدان میں آئے. انہوں نے کہا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، اور یہ 2020 نومبر میں انہوں نے دھرنا دیا فیض آباد کے اندر. انتہائی سخت حالات کے اندر وہ وہاں پر پھر بھی پہنچ گئے. عمران خان صاحب تو اکثر اب بھی جب انہیں نکالا گیا، یعنی کہ انہیں جب ان کے خلاف کیا اسے کہتے ہیں کہ کانفیڈنس ووٹ کے حوالے سے نو کانفیڈنس ریزولوشن پاس ہوئی جب، تو انہوں نے تو اس وقت بھی جو بعد میں مارچ کا اعلان کیا تھا تو وہ اپنے گھر بیٹھ کے اعلان کر رہے ہوتے تھے، اور وہ ساری چیزیں آپ دیکھتے رہے. اور ابھی بھی جب ان کے اوپر معاملات ہیں تو ان کے کارکنان سارے جیلوں میں، اور وہ خود جو ہیں وہ کتنی سخت سیکیورٹی میں جاتے ہیں عدالتوں میں، وہ آپ دیکھتے ہیں. لیکن خادم حسین رضوی صاحب 5 ماہ 22 دن جیل میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے پھر جب فرانس نے گستاخی کی تو انہوں نے پھر فوراً دھرنے کا اعلان کر دیا. اب ان کی زندگی جو تھی وہ تھی 19 نومبر 2020 تک. نومبر میں انہوں نے دھرنا دیا. گورنمنٹ نے فوراً جا کے ان کے منسٹرز نے وہ 3 4 5 شرائط جو تھیں وہ پیپر کے اوپر وہ ان پہ سائن کر دیے. اس میں یہ باتیں لکھی گئی تھیں، وہ شرائط نامہ یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو لے کے جائیں گے. یہی خادم حسین رضوی صاحب کہتے تھے. انہوں نے کہا پھر ہم ان کے سفیر کو جو بلا کر اس سے مراسلہ تھمائیں گے، اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور اگر ہو سکا تو اسے ملک بدل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. عمران خان صاحب نے اور ان کے منسٹرز نے اس بات کو ایگریمنٹ کے طور پر سائن کیا. اس میں ایک ٹائم پیریڈ فریم ہوا، لیکن 19 نومبر 2020 کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو تھے ٹی ایل پی کے سربراہ، وہ اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد علامہ سعد حسین رضوی ان کے بیٹے جو ٹی ایل پی کے سربراہ بنے. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے جو اپنا وعدہ کیا ہوا تھا اس کے اوپر مزید ایکسٹینشن لے لی، اور وہ ایکسٹینشن تھی 20 اپریل 2021 تک. اور اس ایکسٹینشنز کے دوران میں حکومت کی طرف سے بار بار وفد جو تھے وہ علامہ سعد حسین رضوی کو ملتے تھے، اور انہوں نے یہ بات کی تھی اور اس کے اوپر مہلت دی تھی کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا تو آپ ہمیں 2 ماہ کا ٹائم مزید دے دیجئے. یعنی کہ جو ڈیڈ لائن علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنی زندگی میں سائن کر کے دے کے گئے تھے، وہ اس سے 2 ماہ مزید مانگے گئے. وہ ٹائم بنتا تھا 20 فروری 2021 کو. اب ناظرین ہوا یہ کہ 14 فروری 2021 کو علامہ سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 9 ماہ تک ناجائز قید بمشقت کے اندر وہ رکھے گئے. عمران خان کی گورنمنٹ تھی. 14 فروری کو جب علامہ سعد حسین رضوی صاحب غالباً 12 فروری کو جب گرفتار ہوتے ہیں، 12 اپریل 2021 کو، انتہائی معذرت تاریخ میں غلطی ہو گئی، کیونکہ 20 اپریل 2021 تک یہ ڈیڈ لائن تھی، اور 12 اپریل 2021 کو علامہ سعد حسین رضوی کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو ان شرائط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر حکومت نے کسی بھی ٹی ایل پی کے ذمہ دار کو یا کسی بھی کارکن کو گرفتار کیا، فورس شیڈیول لگایا، 780 کی ایف آئی آر لوج کی، تو سمجھا جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے اپنے کام میں فرانس کے سفیر کے خلاف احتجاج میں سنجیدہ نہیں ہے. وہی ہوا. علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو 12 اپریل 2021 کو گرفتار کیا گیا. پورے ملک کے اندر احتجاج شروع ہو گیا. اب احتجاج پورے ملک میں ریکارڈ ہوا. ملک جو تھا وہ چند دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ایک طرح سے، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ ٹی ایل پی کو کالا عدم قرار دے دیا گیا. اس کا اعلان کر دیا گیا. سفارشات جو تھیں وہ انٹیریئر منسٹر نے کیبنٹ کے اندر بھیج دی ہیں، کیبنٹ نے اس کو پروو کر کے الیکشن کمیشن کو دے دیا، وغیرہ وغیرہ چلتا رہا وہ واٹس ایور. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جتنے بھی ٹی ایل پی کے کارکنان تھے، جتنے بھی ذمہ داران تھے، جن کے نام ایم پی او میں ڈالے گئے، وہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ جیلوں میں رہے. 780 میں جن کے نام تھے ان کو دہشت گردی ان پہ پرچے کیے گئے. گھر کی 4 دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا. گھروں کے اندر پولیس کمانڈوز گھستے رہے، اور گھروں کے اندر ٹی ایل پی کے اس طرح سے تھا جیسے وہ جموں کشمیر میں رہتے ہیں. مختصر بات، یا یوں کہہ لیجئے اس طرح سے تھا جس طرح آج پی ٹی آئی والوں کے ساتھ نون لیگ نے کیا ہے. بہرحال خیر یہ بات چلتا رہا، لیکن ٹی ایل پی نے پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے.
ٹی ایل پی کے کارکنان نے اپنے سربراہان کے قید کے باوجود ایک لانگ مارچ جو تھا اس کا آغاز کیا۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو تقریباً 8-9 ماہ یا 7 ماہ ہو چکے تھے، اس وقت گرفتار ہوئے تمام کارکنان ذمہ داران کو، لیکن پھر بھی پورے ملک سے، الیکٹرانک میڈیا نے وہ نہیں دکھایا، لیکن پورے ملک سے احتجاجی جو ریلی تھی وہ، یا احتجاجی جو لشکر کہہ لیں اسے تھا، وہ نکلا مسجد رحمت علی العالمین سے، یتیم چوک لاہور سے، اور وہ فیض آباد کی طرف جب چلا تو پھر غالباً جہلم کے پل کے قریب جا کر حکومت کے اندر آرمی نے یا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور دیگر لوگوں نے، بڑوں نے آ کے ان کے درمیان میں مصالحت کروا دی، جس میں تمام کارکنان کو چھوڑنے کی بات تھی، لیکن پرچے خارج نہ کیے گئے، اور اس طرح کے اعلانات الیکٹرانک میڈیا پہ ہو جاتے تھے، لیکن بعد میں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد بھی کافی دیر بعد جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب تھے ان کو رہا کیا گیا۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری پر۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری جب ہوئی 9 مئی سے 8 مئی 2023 کو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہائی کورٹ کے اندر سے جب ہوتی ہے تو 9 مئی کو پورے ملک کے حساس اداروں پر حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ پارلیمنٹ تو اور پی ٹی وی کے اوپر تو حملہ کرنے میں عمران خان صاحب جو تھے وہ پہلے ہی ماہر تھے، انہوں نے کیا تھا اپنے دور میں، جو سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ دھرنا دیا تھا۔ لیکن انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے کارکنان جو ہیں جی ایچ کیو کی طرف رخ کرتے ہیں، لاہور کور کمانڈر ہاؤس کی طرف رخ کرتے ہیں، تمام فوجی تصنیبات کو توڑتے ہیں، ملکی تنصیبات کو توڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور انہیں باقاعدہ طور پہ جیسے ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے، اس طرح سے وہ پورے ملک کے اندر آگ مچا دیتے ہیں، اور اسی پریشر کو لیتے ہوئے گورنمنٹ جو سپریم کورٹ بھی ہے فوراً نوٹس لیتی ہے، اور وہ عمران خان صاحب جو ہیں عدالت میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ صرف چند گھنٹے ابھی عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے نہیں ہوا تھا کہ چند لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ تمام ملکی تنصیبات پر حملہ کر دیتا ہے۔ ان کو ملکی سالمیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ملکی اداروں سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، اور وہ تمام کے تمام حملہ کر دیتے ہیں، اور ان کا پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ تمام ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، وہ مطلب جو انہوں نے جرم کیا اس کی ان کو سزائیں مل رہی ہیں۔ تو یہ وہ تمام ایک چھوٹا سا ایک ویلاگ تھا جس کے اندر میں نے پی ٹی آئی ورسز ٹی ایل پی اینڈ ٹی ایل پی ورسز پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ان سارے فیکٹس کو میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، عمران خان صاحب کی جماعت کو ووٹ دینا ہے، یا ٹی ایل پی یعنی علامہ سعد حسین رضوی کی جماعت کو ووٹ دینا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو اچھے کام ہیں وہ بھی بالکل قابل ستائش ہیں، جس کے اندر انہوں نے یو این او کے اندر تقریر کی، اسلامو فوبیا کے دن کی منظوری جو ہے وہ کروائی، انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر او آئی سی کی جو اپنے اجلاس ہیں ان کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی، انہوں نے ریاست مدینہ کی خیر بات کی۔ لیکن یہ وہ تمام چیزیں انٹرنیشنل لیول پر ہونے کے بعد پاکستان کے اندر آ کر پاکستانی جو لوگ ہیں جو ختم نبوت پر نعرہ پیرا دینے کی بات کرتے تھے، نعرہ لگاتے تھے، جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات کرتے تھے، اس کے اوپر پریکٹیکلی طور پر عمران خان صاحب نے ان کو جیلوں کے اندر پھینکا، ان کے اوپر تشدد کیے، ان کے اوپر ایف آئی آرز کی، ان کے اوپر فورس شیڈول لگائے، ان کے اوپر ایف آئی آرز کی۔ اب چونکہ یہ ٹی ایل پی والوں کو ابھی تک گورنمنٹ نہیں ملی کسی بھی جگہ پہ، تو اس لیے ان کے بارے میں یہ رائے ہم نہیں قائم کر سکتے کہ وہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ کس طرح سے کیا کریں گے۔ لیکن یہ تمام تجزیے کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے لیے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے ٹی ایل پی کو ووٹ دینا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، چلیں دوسری جماعتوں کو، نون لیگ کو یا دیگر جو بھی پیپلز پارٹی کو، ان کو تو آپ آزما چکے ہیں۔ لیکن اب جو لوگ، یہ ان لوگوں کے لیے بھی لوگ ہیں جو لوگ نئے کسی بندے کو آزمانا چاہتے ہیں، ووٹ دینا چاہتے ہیں، ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں، تو اب آپ سب نے اس پر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام سچویشنز کو جاننے کے بعد، دھرنوں کی چیزوں کو سننے کے بعد، دھرنوں کے کن کن وجوہات پر دھرنے، کس نے کس وجوہات پر دھرنا دیا، کس نے کس لیے دھرنا دیا، ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد اب آپ نے اپنا ووٹ کس کو دینا ہے۔
تو یہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے، اگر بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ میں نے پہلی ویڈیو میں انیشل ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، جو میری سب سے پہلی ویڈیو ہے، کہ میں چینل کے اوپر پروسپیرٹی آف پاکستان کے حوالے سے، لاز کے حوالے سے، اسلامک نالج کے حوالے سے ڈسکشنز کرتا رہوں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں مجھے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے حوالے سے سننا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔